أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، موجزہ اس کو کہتے ہیں. ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بڑا شوق تھا. 5904 صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک چھوٹی سی کپیا میں مکھن بطور گفٹ اللہ کے رسول کو بھیجا کرتی. کیا بھیجا کرتی؟ مکھن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکھن لیا اور آپ نے دعا دی، اپنے ہاتھ مبارک اس برتن کو لگے اور ساتھ دعا دے کے واپس کر دیا برتن. وہ برتن جب اپنے گھر میں رکھتی، جب روزانہ جا کے اس برتن کو دیکھتی تو وہ گھی سے بھرا ہوتا. وہ گھی سے بھرا ہوتا. گھر میں سالن نہ ہوتا، وہ جاتی اس کپیا کی طرف اور گھر والوں کے لیے وہی سالن بن جاتا. اور حدیث کے الفاظ ہیں فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَتَجِدُ فِيهِ السَّمَنَ. کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اس کپیا کی طرف جاتی تو بھری ہوتی تھی. فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا بَنُوهَا يَسْأَلُونَ الْأُدُمْ فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أُدْمَ بَيْتِهَا حَتَّى عَصَرَتْهُ. ایک دن کہتی ہے میں اچھی طرح اس کو نچوڑ نہ لوں، کوئی نہیں آ ہی جائے گا نا. جب اس کو نچوڑا ختم ہو گیا. اللہ کے رسول کے پاس جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کپیا کو نچوڑ لیا اور گھی ختم ہو گیا. فرمایا لو ترکتیها ما زال قائما، اگر تم یہ نہ کرتی تو یہ کبھی بھی زندگی میں ختم نہ ہوتا. معجزہ اس کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عتیق، صحیح بخاری کی روایت ہے 4039. یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے ابو رافع یہودی کو قتل کیا تھا. ابو رافع یہودی جو ہر وقت اللہ کے رسول کے خلاف بولتا، شعر پڑھنے کے لوگوں کو پیسہ دیتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو اس کا علاج کرے گا؟ تو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نظر کمزور تھی، کہا یہ میں کام کروں. ساتھی گئے. اس کا قلعہ تھا. شام کے وقت کوئی جانور رہ گیا، اس کو ڈھونڈنے نکلے اور رات کو قلعہ بند ہو جاتا، صبح کو کھلتا تھا. اندھیرا تھا. یہ ساتھی اندر داخل ہو گئے. دیکھا کہ یہ دروازے کی چابی کہاں رکھتے ہیں؟ مربد میں جہاں گدے باندھتے تھے. دیکھ لیا. جو عشاء کا وقت ہوا چابی نکالی، دروازہ کھول لیا. جب سارے سو گئے اس کو قتل کر دیا. نظر کمزور تھی، بھاگے، گرے، پنڈلی ٹوٹ گئی. انسان اس وقت تو تھوڑا سا حرکت کر سکتا ہے. جلدی سے گدے پہ بیٹھے اللہ کے رسول کے پاس آئے. صحابہ جو باقی تھے پوچھتے ہیں ہاں کیا بنا، چلیں پھر؟ کہتے ہیں جانا کہاں ہے، میں قتل کر کے آ گیا ہوں. کہا آؤ پھر نیچے. کہا ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، حرکت نہیں کر سکتا. ان کو اتارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رجلک، میرے صحابی ٹانگ لمبی کرو. کہا ٹانگ لمبی نہیں کر سکتا، سکت نہیں ہے، ٹوٹ چکی ہے. کہا اچھا بسم اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور اپنا مبارک ہاتھ اس کی ٹانگ پہ لگایا اور وہ اچھل کے کھڑے ہو گئے. صحابی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں زندگی میں پھر پہچان نہیں سکا میری ٹانگ دائیں ٹوٹی تھی کہ بائیں ٹوٹی تھی. معجزہ اس کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 3996، جب ان کے والد فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو ان کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا. قرض لینے والے تنگ کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، قرض دار بہت تنگ کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ تشریف لائیے.
जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में चक्कर लगाया, आपने सिर्फ चक्कर लगाया, खजूरों का छोटा सा ढेर था, कितने वस्क कितने मन खजूरें कर्ज देना था, आप उस ढेर के ऊपर बैठ गए। आपने फरमाया बुलाओ जिस जिसने कर्ज लेना है। तोल तोल के दिए जा रहे थे, सब लोगों का कर्ज अदा हो गया और ढेर में मामूली सी भी कमी नहीं आई। मौजज़ा इसको कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुर्रहमान बिन मुआज़ फरमाते हैं, कहाँ 1,44,000 सहाबा मिना में हैं। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है 1959। अल्लाह के रसूल मस्जिद में बैठ के कलाम कर रहे थे, साउंड सिस्टम नहीं था। सहाबा अपने अपने खैमों में हैं, कोई पहाड़ी के वादी में है, कोई कहाँ है जहाँ जहाँ जगह मिले। सहाबी कहते अल्लाह के रसूल ने कलाम करना शुरू की, फफुतिहत अस्माउना हत्ता कुन्ना नस्मउ मा यक़ूल। आप कितने दूर से हम थे, आपकी एक एक गुफ्तगू एक एक कलाम अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ थे हमें पूरी पूरी सही सही सुनाई। मौजज़ा इसको कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात का तज़किरा तो बहुत लंबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि सच्चे नबी हैं और आखिरी नबी हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको मोजिज़ात से नवाजा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें क़यामत को इसी नबी का साथ नसीब फरमाए।